अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्म होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फैसल दस्ती। आपसे बहुत सी दिल की बातें करनी थी, उसके लिए कब से हिम्मत जुटा रहा था, वक्त निकालने की कोशिश कर रहा था। तो आज मुझे आपके कीमती लम्हात में से चंद लम्हात चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे टाइम देंगे, मेरी इस काविश को बस सुन लीजिए, दिल को अच्छा लगे तो अमल कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो पाकिस्तान में पिछले 1-2 दिन में एक ब्लैक आउट हुआ था, बिजली का ब्लैक आउट। तो हम सब जो है परेशानियों में पड़ गए थे, सोचों में पड़ गए थे कि काश हमने बैटरी चार्ज कर ली होती, यूपीएस की बैटरी चार्ज कर ली होती, हमने पानी की टंकी फुल कर ली होती। तो इतने परेशान हो गए, ज़िंदगी जैसे स्याह हो गई हो, रुक गई हो, हर चीज़ रुक गई हो। तो कभी हमने इस बारे में गौर किया है कि अगर खुदा न खास्ता कभी हमारी ज़िंदगी की तार कट गई, हमारी ज़िंदगी में ब्लैक आउट आ गया, हमारी सांसें ख़त्म हो गई, तो हम फिर अल्लाह ताला को कैसे मुंह दिखाएंगे? तो क्या हम वहाँ सोचेंगे कि काश अच्छे अमाल कर लिए होते, अल्लाह की तरफ लौट गए होते? इस दुनिया की जो भाग दौड़ अफरा तफरी में भाग रहे हैं हर वक्त, काश हमने ये सब ना किया होता। क्या सोचा है कभी? सोचें, थोड़े से लम्हे के लिए सोचें। तो हमें जो एक्चुअली जो हम यंग जनरेशन हैं, हमें एक डेफिनेशन पढ़ाई गई है प्रोग्रेस की, तरक्की की, कि आज के दौर में ज़्यादा तरक्की याफ्ता वो है, ज़्यादा खुशहाल वो है जो अच्छा पैसा कमा रहा हो, अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी तालीम हासिल की हुई हो, जिसके पास बैंक बैलेंस अच्छा हो। ये जो डेफिनेशन है, ये यहूदियों की, काफिरों की सबसे बड़ी जो हमारे अंदर एक आप कह लें साजिश है, सबसे बड़ी, कि हमें जो है उन्होंने तरक्की की डेफिनेशन हमारे जहनों में ये डाल दी है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से तरक्की होती है। जबकि अल्लाह ताला के हजूर क्या यही डेफिनेशन वैलिड है, काबिल कबूल है? जो पैसे ज़्यादा लेकर जाएगा वही सबसे अच्छा होगा। हमने अपने अमाल पर कंप्रोमाइज़ करके पैसे के पीछे पड़ गए हैं, दौलत के पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से पैसा है, सब कुछ है, पोस्ट है, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन नहीं है तो हमारे पास अच्छे अमाल नहीं हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी में लज्जत तो है, सुकून नहीं है। तो आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो ये हमारे ऊपर काफिरों की एक प्रोग्रेस की डेफिनेशन हमारे जहनों में बिठा दी गई है, हमारे नस्लों की जहनों में बिठा दी गई है, इस डेफिनेशन का ख़ात्मा करना है। हमने अपने अमाल की बुनियाद जो है अल्लाह ताला की ज़ात की फर्माबरदारी को बनाना है। तो उसके लिए हम सबको दीन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दीन को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले लाना है, अपनी ज़ात से सबसे पहले शुरू करना है, अपनी ज़ात से, अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, जिस भी कैपेसिटी के अंदर हम सब हैं। तो हमें दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है, अपनी इस दुनिया के साथ साथ अपनी आक़िबत भी संवारनी है, तो उसके लिए लाज़मन हमें दीन को अपनी ज़िंदगियों में लाना होगा। हम सारा दिन अपनी जॉब्स में गुजार देते हैं, लेकिन अज़ान आती है, हमें फ़िक्र ही नहीं होती। बज़ात ख़ुद मुझे भी ज़िंदगी में कभी ये पता ही नहीं लगता था कि अज़ानें आ रही हैं, हम ठहरे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं तो बैठे हैं। तो हमने अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भुला दिया था, जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। अल्लाह ताला ही सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हमने क्या किया है, इस दुनिया की रौनकों में, इस दुनिया की भाग दौड़ में, मुकाबले में, अफरा तफरी में उस ज़ात को भुला दिया जिस ज़ात ने हमें ये सब कुछ दिया है। तो जब दुनिया से इंसान थकता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इंसान को हर वक्त देख रहा है, अल्लाह ताला हर वक्त इंसान को ढील दे रहा है, लेकिन एक वक्त आता है इंसान को ज़िंदगी में एक लम्हा वो मिलता है जिसमें वो अपनी किस्मत को, अपनी आक़िबत को संवार सकता है, अल्लाह की तरफ लौट सकता है। हदीस कुदसी है, सब ने सुनी होगी, मशहूर है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर तूने सुपुर्द कर दिया ख़ुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं दे दूँगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तूने रूह गर्दानी की उसकी जो मेरी चाहत है,
تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے ہماری کامیابی دین کے اندر ہے، ایٹ دی اینڈ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہے۔ ہم نے اس دنیا کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ دین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمیں ترک دنیا کا سبق نہیں دیتا، دنیا بھی ساتھ ساتھ چلنی ہے، ہمیں دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرنی ہے۔ آخر ہم نے اس میں جینا ہے، اپنے فیملی کے لیے جینا ہے، تو ہمیں دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن دین فرسٹ پریورٹی ہے، دین ہماری ابتدا ہے، دین ہماری انتہا ہے۔ یہ دنیا تو ایک عارضی تماشا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ، دل سے ریکویسٹ کرنی تھی۔ میں اب یہ نہیں سوچ رہا دنیا کیا کہے گی، آپ بھی یہ مت سوچئے کہ دنیا کیا کہے گی۔ ہم گناہ کرنے کے لیے تو نہیں شرماتے، نہ ہمیں ڈر لگتا ہے، نہ ہم شرماتے ہیں، بلکہ سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، آج میں نے یہ تیر مار دیا، آج میں نے اتنا منافع کما لیا، آج میں نے فلاں کو پاگل بنا دیا۔ تو جب نیکی کی بات آتی ہے تو شرم آتی ہے ہمیں، لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کو نماز کی بات کہنی ہو تو 100 بار شرم آئے گی، یار میں اس کو کیسے کہوں۔ پہلے اپنی ذات کو سنواریے، جس بھی کیپیسٹی کے اندر آپ ہیں، نماز شروع کریے، نماز شروع کریے، قرآن کو ٹائم دیجئے، 2 آیتیں ہی پڑھ لیں۔ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، اتنی باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، یقین نہیں آتا کہ یہ تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم عربی میں کبھی کبھار پڑھ لیا، بس پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہنا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اپنی زندگی کے اندر دین اور قرآن کو لائیے، نماز پڑھیے 5 وقت کی، حاضری لگاتے رہیے، لازمی نہیں کہ آپ فرض ہی پڑھ لیجئے، کافی ہیں شروع میں، کیونکہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ہمیں دین جو ہے بہت زیادہ وزنی لگنے لگ گیا ہے، بوجھ بننے لگے ہم پر۔ جب ہم دین کے اندر جائیں گے، ہماری ٹینشنوں کے، ہماری بے سکونی کے تمام جو بوجھ ہیں وہ دین اپنے اندر لے لیتا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کے آپ سلام پھیریں گے، آپ کو اتنا سکون ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، رات کو جب آپ عشاء کی نماز کے لیے سلام پھیریں گے، آپ ایسے محسوس کریں گے جب آپ اپنے بستر پہ رہوں گے کہ میں نے دنیا ساری کی ساری فتح کر لی ہے۔ تو دین کے اندر یہی لائیے، اپنی فیملی کو چینج کیجیے، اپنے سرکل کے اندر جتنے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں سب کو جو ہے دین کا سبق دیجیے، دین کی طرف آئیے، دنیا بھی ہماری بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ جیسے کہ ایک مشہور شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمارے جو بزرگان دین تھے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، ان کے پاس تو ترقی کا کوئی ڈیفینیشن یہ نہیں تھی کہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، دولت ہو، بہت بڑے جاگیردار بن جائیں۔ وہ تو سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھجوروں کو دودھ کے ساتھ پی کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن پوری دنیا میں ان کا غلبہ تھا، انہوں نے کسی کے آگے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ آج ہم $1 ارب کے لیے IMF کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم $1 ارب کے لیے ان کی بھیکیں مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم بذات خود قوم اتنے طور دور ہو چکے ہیں دین سے، تو ہم حکمرانوں سے کیوں امید رکھ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی جس کا بھی جہاں پر دا لگتا ہے نا، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ ہم دین کو اپنے ناموں سے تو جوڑتے ہیں، اپنے کارناموں سے نہیں جوڑتے۔ تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بس دین پر چلیے، دین میں آ جائیے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو سب کچھ ایسے بدلا سا لگ رہا ہے۔ تو آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ تھی، یہ اپنا بہت سا جو ہے یہ شرم توڑ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے، میرے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ دنیا کیا کہے گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے مر گئے کہ دنیا کیا کہے گی، تو ہم نے بھی مر ہی جانا ہے، کون سا یہاں پر صدیاں رہنی ہیں، تو اللہ کے راستے پر کیوں نہ جئیں، اللہ کے راستے پر کیوں نہ چلیں۔ زندگی میں بھی محنت کرنی ہے، اپنی فیملی کے لیے تگ و دو کرنی ہے، رزق کی بھی تلاش کرنی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ رازق کو راضی کریں گے، رزق خود دوڑ کر آئے گا ہمارے پاس۔ بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اپنی ابتدا کو سوچئے ذرا کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، کیا تھے ہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آئے تو آگے بھی لے آئے گا۔ ہمارے ملکی حالات نے مایوس کر دیا، مایوس نہیں ہونا، محنت کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے۔ دین میں آئیے، دین میں پناہ ہے، دنیا میں فنا ہے، تباہ ہے، بربادی ہے۔ ہم نے دنیا کو جو ہے اپنا پرماننٹ جو ہے
یہ ٹھکانہ بنا لیا ہے، لیکن یہ چند دنوں کی کہانی ہے۔ بہت سے دوست ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے جو سالوں کے جو ہے ان کے منصوبے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کا منصوبہ کیا تھا۔ تو آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے اندر دین کو لائیے، اپنی زندگی کے اعمال کے اندر دین کو لائیے، خدا کے لیے اپنی ذات پر رحم کھائیے، اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کو سنبھالیے، ان کو دین کا سبق دیجیے۔ ہم لوگوں نے سارا ٹھیکہ استاد جی مولانا صاحب پر اور سکولوں کے استادوں پر ڈال دیا ہے، لیکن جو بچے کی پہلی درس گاہ ہے اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اپنے والدین ہیں۔ اپنے بچوں کو سنبھالیے، ان کو دین کا سبق دیجیے، تھوڑی پر گزارا کر لیجیے، اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری اور کفایت شواری لائیے۔ یقین مانیے تھوڑے سے رزق میں آپ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ لوگ پوچھیں گے کہ یار کیسے گزارا کر رہے ہو، لیکن آپ کہیں گے الحمدللہ ہر کچھ زیادہ ہے، بچا ہوا ہے۔ تو دین کو اپنی زندگی کا جو ہے مستقل حصہ بنائیے، یہ نہیں 2 دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی۔ 1 مہینہ پڑھ کر دیکھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی نسلیں بدل جائیں گی۔ کہیے کسی اور کو، یہ نہیں سارا دن خود مسجد میں سجدے رگڑتے رہے اور کسی اور کو کہا نہیں ہے۔ یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے ایز اے مسلم، ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام لانا ہے۔ تو کوشش کیجئے، ہر کسی کو کہیے، آگے ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ اسلام میں اب جبر تو ہے نہیں، ہم ڈنڈا تو مار نہیں سکتے، لیکن اگر میرا کوئی دوست ڈیری فارم پہ ہے تو وہ اپنے ملازمین کو کہے، لیبر میں جو بندے ہیں ان کو نماز کے لیے کہے، خود امامت کروا دے۔ جو بندہ CVH پر ویٹرنری ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے تو وہاں اپنے ملازمین کو کہے، کوئی ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہے، کوئی گھر میں ہے تو اپنی فیملی کو کہے۔ قرآن اور اسلام کی تعلیم عام کیجیے، مایوسی سے دور لے آئیے اپنی جنریشن کو، خود بھی مایوسی سے نکلیے۔ ہم بہت جو ہے دین سے دور ہو چکے ہیں، بذات خود میں بہت زیادہ مسائل کا شکار رہا، دین سے دور رہا، دنیا کے پیچھے بہت بھاگا ہوں، لیکن اب سوچ لیا ہے پہلے اللہ پھر دنیا۔ اب تک بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، آگے بھی بہت دے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں نے یہ میری بات دل سے سنی ہوگی، اس پر عمل بھی کریں گے اور مجھے سپورٹ بھی کریں گے، میرے پیغام کو دور دور تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے۔ میرے جو دوست ہیں وہ میری بات کو آگے پہنچائیں اور مجھے سپورٹ کریں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ مزید ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔